آندھرا پردیش کی گورنمنٹ کا شکریہ کا ایک جملہ بول دیا. میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے فقط ایک جملہ اس گورنمنٹ کے سیکیورٹی فراہم کرنے اور فیسیلیٹیٹ کرنے پر تھینکس کا جملہ بولا ہے. یہ میری اخلاقی انسانی ذمہ داری ہے. کسی مین سٹریم انڈیا کے چینل نے یا کسی اخبار نے مس کوٹ نہیں کیا. اکا دکا کسی ایک آدھ اخبار نے اس کو ذرا مروڑ تروڑ دیا, ٹوسٹ کر دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں کسی کی خوشامد نہیں کیا کرتا. میں کسی کی خوشامد کرنے والا شخص ہوں. اس روئے زمین پر میں کسی کی تو کیا خوشامد کروں گا. وہ تو کوئی ویسٹرن ہو کہ بہت بڑے طاقت حکمران ہو تو خدا کا شکر ہے اس زبان سے خوشامد کا کلمہ دنیا کے کسی حکمران کے لیے نہیں کر سکتا. میں خوشامدی صرف مصطفیٰ کا ہوں, صرف مصطفیٰ کا خوشامدی ہوں, اور میں تعریف بھی صرف مصطفیٰ کی کرنے والا ہوں. باقی اگر اس لیے میں انڈین پریس اور میڈیا کو بار دیگر مبارکباد دیتے ہوئے کہ ان کے مین سٹریم تمام پریس نے گجراتی زبان کے اخبارات میں بھی اور ٹائمز آف انڈیا سمیت سب نے پازیٹیو رپورٹنگ کی. میں ان کا پھر شکریہ کرتا ہوں. لیکن سب سے کہتا ہوں کہ کوئی اکا دکا اخبار چھوٹا موٹا میرے اس دورے کو, یہ میرا دورہ امن ہے, میرا دورہ محبت ہے. میں نفرتوں کو بچانے آیا ہوں. ایسا کمنٹ کسی چیز پہ نہیں کر سکتا جو رائٹ اور لیفٹ اس کا معنی غلط توڑ مروڑ کیا جا سکے. میرے پیغام کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ پہنچائیں تاکہ نفرتوں کی آگ کو بچایا جا سکے. اور میرے دورے سے اگر سرزمین ہند پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین محبت, بھائی چارے اور برداشت کی فضا پیدا ہو سکتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں عبادت کو کام کر کے گیا ہوں. مگر میرے بیان کو مروڑا نہ جائے, توڑا نہ جائے. پھر میری ہر سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے, میری ہر پریس کانفرنس ریکارڈڈ ہے, میری ہر جملہ ریکارڈڈ ہے. لہذا کہیں ایسا مغالطہ ہو تو براہ راست میری سٹیٹمنٹ کو سنیں, ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آخری حصہ میری گفتگو کا جو نچوڑ ہے, لوگوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سن لی, لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو مضبوطی سے استوار کرنا ہوگا, اپنے تعلق کو استوار کرنا ہوگا اس دنیا میں بھی, چونکہ حضور علیہ السلام نے ہی کام آنا ہے, اور قبر اور برزخ میں بھی آقا علیہ السلام نے ہی کام آنا ہے, اور قیامت کے دن بھی آقا علیہ السلام نے ہی کام آنا ہے. حضور سے محبت کرو, آقا سے عشق کرو, مگر آقا کی سیرت و سنت کی پیروی اور اتباع کرو. پھر آقا کے نقش قدم پر چلو, آقا کے اسوہ اور آقا کے طریقے کو اپناؤ, آقا کے اسوہ و طریقے کو اپناؤ. اس لیے کہ آقا علیہ السلام بڑا سٹرونگ تعلق اپنی امت کے ہر فرد کے ساتھ آج بھی رکھتے ہیں. آپ میں سے ایک شخص پر میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ ہے, خواہ کوئی حیدرآباد دکن کا باسی اور خواہ کوئی بامبے اور بنگلور کا باسی, خواہ کوئی لاہور اور کراچی کا باسی ہے, خواہ کوئی امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ اور یورپ کا باسی, خواہ کوئی فار ایسٹ جاپان کا رہنے والا ہے, خواہ کوئی ملک افریقہ کا رہنے والا ہے. جہاں جہاں آقا کا غلام امتی آباد ہے آقا علیہ السلام کی اس پر نگاہ ہے, اور بڑی اہم حصہ ہے میری گفتگو کا, اہم حصہ. اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یاد رکھ لیں صبح و شام ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں, آج بھی پیش ہوتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث, آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم, میرا ظاہر حیات میں زندہ رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے. اور فرمایا فَإِذَا أَنَا مِتُّ كَانَتْ وَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ, اور جب میری وفات ہو جائے گی تو میرا وفات پا جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی ظاہری حیات تو خیر ہے,
فرمایا ہے وفات کیسے خیر ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ حیاتی خیر لکم ینزل علی الوحی فاخبرکم بما یحل لکم وما یحرم علیکم، مجھ پر وحی آتی ہے، میں تمہیں ہدایت دیتا رہتا ہوں، حلال و حرام سمجھاتا رہتا ہوں، یہ میرا ظاہر حیات اس لیے خیر ہے، اور جب میری وفات ہو جائے گی وہ سنیے، فَإِذَا أَنَا مِتُّ كَانَتْ وَفَاتِي خَيْرًا لَكُمْ، وفات کے بعد بھی میں تمہارے لیے خیر ہوں گا، کیسے؟ فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال ہر وقت میرے اوپر میری وفات کے بعد بھی پیش کیے جاتے رہیں، حیدرآباد، دکن میں، ہند میں، پاکستان میں، شرق تا غرب، پوری دنیا انسانیت میں آقا کا ایک امتی غلام جو عمل کرتا ہے، وہ عمل ایک تو نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں اور کرامن کاتبین اللہ کے حضور پیش کریں گے، اور یاد رکھ لو اوپر تو جاتا ہی ہے، دو چینلز ہیں، دوسرا ہر عمل ساتھ گنبد خضراء میں پیش کیا جاتا ہے آقا علیہ السلام کو، اور آقا نے فرمایا وَإِن رَأَيْتُ، فرمایا فَإِن رَأَيْتُ خَيْرًا حَمِدتُ اللَّهَ وَإِن رَأَيْتُ غَيْرَ ذَلِكَ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ، اگر تمہارے نیک اعمال میں دیکھوں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر کوئی تمہارے گناہ گاری خطا کاری پہنچ جائے تو میں آج بھی گنبد خضراء میں لیٹا ہوا تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہتا ہوں اور تمہارے لیے شفاعت کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے اندازہ کر لیا کہ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا حضرت بکر بن عبداللہ المزنی کی روایت سے، فرمایا کہ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدتُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ، تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے رہتے ہیں۔ اس حدیث کی تمام احادیث صحیحہ سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام کانسٹنٹ کنیکشن کے ساتھ ہیں، حضور متصل ہمارا امت کے ایک فرد کے ساتھ حضور نے تعلق رکھا ہوا ہے، اور صبح و شام امتیوں کے اعمال و احوال سے باخبر ہیں، نیکی پہنچتی ہے تو خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی کا گناہ پہنچتا ہے تو بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام کا ایک تعلق تو یہ کہ ہم وقت ہمارے ہر عمل پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، سو ہمیں اپنے اعمال کو اتنا اچھا کرنا چاہیے کہ کل آقا کی بارگاہ میں شرمساری نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ پہنچے، بدی پہنچے، اور حضور تو کریم اور رحیم ہے، بخشش و مغفرت کی دعا کریں گے۔ خوش نصیب ہے وہ امتی کہ صبح و شام اس کی نیکیاں گنبد خضراء میں پہنچیں، اور آقا اللہ کے حضور شکر ادا کر کے خوش ہو کے دیکھیں میرے امتی نیک عمل کر رہے ہیں، میری سیرت میں میری اسوہ پہ چل رہے ہیں، امن و محبت کا عمل کر رہے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری انجام دے رہے ہیں، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس سے آقا علیہ السلام کا دل خوش ہوگا۔ یہ ایک تعلق، اور پھر دوسرا تعلق ہر وقت حضور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کس طرح؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا صلو علیہ، اب میں چونکہ بڑا اہم حصہ ہے، ایک ایک کلمہ غور سے سنیے، اب چونکہ دار السلام ہے تو میں اس مناسبت سے بات اینڈ پر لا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو، درود کثرت سے پڑھا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ تمہارا پڑھا ہوا ہر درود براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے۔ آقا علیہ السلام دیکھیے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فرشتے ہر درود کو پہنچاتے ہیں، وہ بارگاہ کی عظمت کا تقاضا ہے ادب کے لیے، مگر میں آقا کا ڈائریکٹ لنک رکھنا امت کے ساتھ، اور جس طرح مالک اپنے غلام کی بات براہ راست سنتا، ایک ہے ایک چینل کے ذریعے پہنچنا، کام تب بھی ہو جاتا ہے، مگر اس غلام اور اس رعایا کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جس میں بغیر کسی چینل سے مالک خود بات کو سنے کہ بتا تیری تکلیف کیا ہے۔ تو لوگوں، ملائکہ درود و سلام تو آقا تک پہنچاتے ہی ہیں، مگر خوش نصیبی یہ ہے کہ امت کے ہر فرد کا درود و سلام آقا علیہ السلام بذات خود روزانہ سنتے ہیں، خود روزانہ سنتے ہیں، اور روزانہ سننے پر حدیث ہے امام حسن
حسن مجتبی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے، جسے امام ابو یعلا نے مسند میں روایت کیا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے، سخاوی نے، سب نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں صلو علیہ وسلموا، مجھ پر کثرت سے درود بھی پڑھا کرو، درود بھی پڑھا کرو اور مجھ پر سلام بھی پڑھا کرو۔ امپورٹنٹ نکتہ ہے، درود بھی پڑھا کرو اور مجھ پر سلام بھی پڑھا کرو۔ فرمایا فإن صلاتکم وسلامکم یبلغنی اینما کنتم، فرمایا کہ تمہارا صلاۃ درود اور تمہارا سلام دونوں براہ راست مجھ تک پہنچتے ہیں جہاں سے بھی کرتے ہو۔ اے دکن کے لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم اور آقا دو جہاں کی حدیث پاک کی قسم، آقا نے فرمایا اگر دکن کے شہر کے گھر میں بیٹھا ہوا، مانا بتا رہا ہوں، دہلی کے کوئی گھر میں بیٹھا، پاکستان اور عرب و عجم میں گھر میں بیٹھا، فرمایا اینما کنتم، روئے زمین کے جس مقام سے بھی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے یا سلام پڑھتا ہے، اس کا درود بھی ڈائریکٹ مجھ تک پہنچتا ہے، اس کا سلام بھی براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور پھر بات صرف یہ نہیں، حیرانگی کی بات ہے، اس حدیث کے اوپر ایک عجب مضمون آج آپ کو سنانے والا ہوں، عجب، جو شاید کثرت کے ساتھ آپ نے پہلے سنا پڑھا نہ ہو، اور بعض علماء نے جو کتب کے مطالعہ میں ہم وقت مصروف رہتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث کے راوی صحابی، اور امام طبرانی نے تخریج کی ہے اس کو، امام طبرانی نے اس حدیث کی تخریج کی، اور امام ابن ماجہ نے تخریج کی، اور امام سخاوی نے تخریج کی۔ روایت حضرت ابو الدرداء کی یہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، توجہ طلب حدیث کے الفاظ، فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ، پہلے حدیث تھی لیس من مسلم یصلی علی او یسلم علی الا بلغنی صلاتہ و تسلیمہ، کہ اس کا درود و سلام براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے۔ اب جو حدیث میں اس وقت دے رہا ہوں امام طبرانی کی روایت سے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1637، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو الدرداء کی روایت، کوئی شخص لیس من عبد یصلی علی، جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، فرمایا الا بلغنی صوتہ حیث کان، وہ روئے زمین کے جس مقام سے بیٹھ کر پڑے اس کی آواز بھی میرے کانوں پر آتی۔ خوش نصیبوں، اے عاشقان مصطفیٰ، ارے غلامان مصطفیٰ، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے درود و سلام پڑھنا مصطفیٰ پر تمہارا نصیب بنا دیا۔ ہر وقت درود و سلام پڑھنا اللہ نے تمہارا عقیدہ بنا دیا، درود و سلام پڑھنا ہر وقت اللہ نے تمہارا وتیرہ اور شعار بنا دیا۔ درود و سلام کو فرشتے بھی پہنچاتے تھے، اور درود و سلام آقا کو براہ راست بھی پہنچتا تھا، مگر مبارک ہو امت محمدی کے ہر فرد کو، آقا نے فرمایا الا بلغنی صوتہ، پڑھنے والے کی اپنی آواز میں اپنے کان سے سنتا ہوں۔ جب تم درود و سلام پڑھتے ہو گنبد خضرا میں تمہاری آواز پہنچتی ہے میرے آقا کے پاس۔ آقا علیہ السلام کے لیے نہ مکان کا قرب ہے نہ مکان کا بعد ہے، صبح و شام میرے آقا کا تعلق ہمارے ساتھ استوار رہتا ہے۔ چونکہ زندگی اس دنیا کا لمحہ لمحہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہماری بخشش و مغفرت اور شفاعت آج بھی آقا علیہ السلام ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق و محبت کو قائم رکھو، اپنے تعلق محبت کو قائم رکھو۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں، پھر آقا علیہ السلام کا کرم یہ ہوگا کہ اس دنیا کی خیر بھی حضور کے تعلق سے ملے گی۔ اور آگے سنیے، جب مرو گے، موت کی پہلی شام جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے، قبر میں منکر نکیر آئیں گے، تو پہلی شام میں
منکر نکیر کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سنیے متفق